اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر متفق۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی فوج کی بیروت کی طرف پیش قدمی رکوا دی۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت نتیجہ خیز قرار دے دی۔ کہا کہ بیروت میں کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی، جو فوجیں راستے میں تھیں انہیں واپس موڑ دیا گیا۔ امریکی صدر کا اعلیٰ نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ سے رابطہ، بات چیت بہت اچھی رہنے کا دعویٰ۔ واضح کیا کہ فائرنگ روک دی جائے گی۔ اسرائیل اور حزب اللہ ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان حسن فضل اللہ نے کہا کہ لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کریں گے۔ یہ اسرائیلی فوج کے انخلا کے لیے ابتدائی قدم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں جائزہ لیں گے کہ جنگی کارروائیوں کا خاتمہ مؤثر طور پر نافذ ہوتا ہے یا نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرہ شخص قرار دے دیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کئی بار تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اسرائیل نے یہ اقدام کیا تو وہ دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے باور کرایا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نیتن یاہو کرپشن کیس میں جیل میں ہوتے۔ کہا کہ وہ ان کی چمڑی بچا رہے ہیں۔ ہر شخص اب نیتن یاہو اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ جواب میں نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ صدر ٹرمپ اگلے ہفتے ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کے لیے پر امید۔ امریکی چینل سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا کہ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، چند مزید نکات طے کرنے ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں سے ایران ناراض تھا، جس کے باعث چھوٹی سی رکاوٹ آئی تھی، اسے بہت جلد حل کر لیا گیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ہونے والا امن معاہدہ عسکری فتح سے بھی بہتر ثابت قرار دے دیا۔ امریکی چینل CNN نے امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ بحال ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق لبنان جنگ کی وجہ سے معطل ہونے والے امریکہ اور ایران کے مذاکرات دوبارہ ٹریک پر آ گئے۔ اس سے قبل ایرانی نیم سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کی لبنان میں کارروائیوں کے باعث تہران نے مذاکرات معطل کر دیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے دھمکی دی ہے کہ اگر لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران امریکہ کے ساتھ جاری مذاکراتی عمل روک دے گا۔ لبنانی ہم منصب سے گفتگو کے بعد ایکس پر پیغام میں لکھا کہ مزاحمت زندہ باد، وطن کے دفاع کو سلام اور ایرانی اور لبنانی عوام کی بھائی چارے کی دوستی قائم رہے۔ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ نے صہیونی حکومت اور امریکی افواج کو خبردار کر دیا۔ ابراہیم عزیزی نے دو ٹوک پیغام دیا، سب کو بخوبی علم ہے یہ کھوکھلی دھمکی نہیں۔ واضح کیا ایران فوجی جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ ایران نے خلیج فارس میں تجارتی بحری جہاز پر کروز میزائل داغ دیا۔ پاناما کے پرچم بردار جہاز کا تعلق امریکہ سے ہونے کا شبہ ہے۔ MSC سارسکا 5 نامی کنٹینر بردار جہاز پر کارروائی عمان کے قریب ایک ایرانی بحری جہاز پر ہونے والے حالیہ حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب کا موقف۔ امریکہ کی خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری، آپریشن کی نئی تصاویر جاری کر دیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کے لیے ہزاروں امریکی فوجی اہلکار سمندر، فضا اور زمینی سطح پر تعینات ہیں۔ مہم میں اب تک 121 تجارتی بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ 5 کو غیر فعال کر دیا گیا۔ ایرانی شہر اسلویا میں مبین انرجی پلانٹ پر اسرائیلی حملے کی مبینہ ویڈیو سامنے آ گئی۔ اسرائیل کی جانب سے 6 اپریل کو ایران کے انرجی پلانٹ پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں ان یوٹیلیٹی کمپنیوں کو نشانہ بنایا گیا جو اسلویا کے بڑے پیٹروکیمیکل زون کو بجلی، پانی اور آکسیجن فراہم کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں متعدد پیٹروکیمیکل یونٹس کو عارضی طور پر بند کرنا پڑ گیا تھا۔ پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، لبنان حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا کہ لبنان پر اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔
خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی میں کمی کے لیے کردار جاری رکھنے کی درخواست کر دی۔ جنوبی بیروت پر اسرائیلی حملوں کی تیاری پر تشویش کا اظہار، جنگ بندی برقرار رکھنا اہم ہے تاکہ مفاہمت کو نقصان نہ پہنچ سکے، اسحاق ڈار کی گفتگو۔ پاکستان عالمی امن کا ضامن قرار، ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے ثالثی کردار کی دنیا معترف ہو گئی۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں اور کامیاب ڈپلومیسی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ کایا کلاس کے مطابق پاکستان کی سفارتی کوششوں نے امریکہ ایران مکمل جنگ کے آغاز کو روک دیا، دونوں ممالک کو قریب لانے میں مدبرانہ کوششیں بھی کیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ اور ایران میں رکاوٹیں دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پانچ سال میں صرف سمت کا تعین کیا جاتا ہے، حکومتوں کا تسلسل نہیں ہونے دیا جاتا، سیاستدان صرف دلیل سے بات کرتا ہے۔ مسلم لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت بلتستان میں انتخابی مہم سے خطاب، گلگت بلتستان کے عوام کو دیگر صوبوں کی طرح برابری کی بنیاد پر آئینی حقوق دینے کا مطالبہ۔ گلگت الیکشن کمیشن نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کو NOC جاری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ آج گلگت بلتستان پہنچیں گے۔ نواز شریف لیگی امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صنعتوں کے فروغ کے منصوبوں کے لیے فنڈز رکھنے کا فیصلہ، پاکستان اسٹیل ملز کی زمین پر خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے لیے فنڈز تجویز۔ اسٹیل ملز اور کراچی انڈسٹریل پارک کو وفاقی خصوصی اقتصادی زون کے طور پر ایک ساتھ تیار کیا جائے گا۔ بجٹ میں منصوبے کے لیے 1 ارب 52 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش۔ تنخواہ دار طبقے پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے اثرات نمایاں ہونے لگے، مہینے کا راشن سمٹ کر ہفتے تک محدود ہو گیا، خواتین صرف ایک ڈش بنانے پر ترجیح دینے لگی، والدین بچوں کی خواہش ماننے لگے۔ لوگوں نے اپنی ٹریولنگ کم کر دی ہے۔ عید پہ ابھی دیکھیں کہ جہاں 4 گھر جاتے تھے اب 1 گھر ملنے کے لیے گئے ہیں، تو سب سے پہلے تو پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، اس پہ ریلیف ہوگا تو الٹیمیٹلی ہر چیز پہ ریلیف آ جائے گا۔ ملک بھر میں جعلی ادویات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے وزارت صحت متحرک، وفاقی کابینہ نے ادویات پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ کی باضابطہ منظوری دے دی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تاریخی اقدام قرار دے دیا، واضح کیا کہ اس نظام کے تحت جعلی، غیر معیاری اور نقلی ادویات کی نشاندہی اور ان کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایلیٹ اسکول کی فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت، ملزم ارمغان کا جیل انتظامیہ پر رشوت لینے کا الزام، پیشی اور جیل میں بھی ہر چیز کے لیے پیسے مانگنے کا دعویٰ۔ شانگلہ کے علاقے رحیم آباد میں کچے مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 6 بچے جاں بحق اور 1 بچی زخمی ہو گئی، مرنے والوں کی عمریں 4 سے 15 سال کے درمیان تھیں۔ اوور ٹیکسنگ میں مسافر بس درخت سے ٹکرانے کے باعث چھت پر بیٹھے افراد سڑک پر جا گرے، 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے، لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 18 سالہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی، اسقاط حمل کے دوران لڑکی جاں بحق، مالک مکان اور ڈرائیور نے 5 ماہ تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ نومبر 2025 میں حاملہ ہونے کا معلوم ہوا، والدین کو بھی آگاہ کر دیا تھا، مرنے سے قبل لڑکی کا بیان، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں پولیس نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے جعلی پیر کو گرفتار کر لیا، ملزم نے کچھ دن قبل دم کرنے کے بہانے خاتون سے زبردستی زیادتی کی تھی، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F10 میں AC کا کمپریسر پھٹ گیا، واقعے میں ایک خاتون زخمی ہو گئی، دھماکے سے گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بھی نقصان پہنچا، زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
کراچی کی شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر پہلے دن 96 چالان کیے گئے. موٹر سائیکل کے 43, ٹرک کے 3, وین کے 4 اور واٹر ٹینکر کے 2 چالان ہوئے. فرسٹ لین میں آہستہ گاڑی چلانے پر بھی فیس لیس چالان کیا گیا. دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کی پشت پناہی نے افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بنا دیا. روسی اور امریکی انٹیلیجنس اداروں کے مطابق افغانستان میں فتنہ الخوارج، القاعدہ اور دیگر تنظیموں کے ہزاروں غیر ملکی دہشت گرد موجود ہیں. القاعدہ پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے فتنہ الخوارج کو تربیت، مشاورت اور جنگی معاونت فراہم کر کے خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے. بھارتی ریاست منی پور کے علیحدگی پسندوں کے سامنے بے بس بھارتی فوج نہتے شہریوں پر طاقت کا استعمال کرنے لگی. آسام رائفلز نے بے گناہ لوگوں پر فائرنگ کر کے گھروں کو آگ لگا دی. اکھرول کے رہائشی چرچ رہنماؤں کے قتل کے خلاف اور یرغمالی افراد کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے تھے. بی جے پی کے زیر اثر بھارتی تعلیمی اداروں میں مسلمانوں کے مذہبی لباس کے حوالے سے تنازع دوبارہ جنم لینے لگا. کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خاتمے پر انتہا پسند ہندو تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے لگیں. حجاب کے خلاف متنازع سیفرون شال مہم شروع کر دی. مہم کے تحت طلبہ میں چادریں تقسیم کیں. سندھ حکومت کا گندم اور آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان. سندھ کے وزیر خوراک مخدوم محبوب الزماں کے مطابق رواں سال گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے. مارکیٹ میں خوف و ہراس پھیلانے کی گنجائش نہیں. گندم، آٹے اور روٹی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. آج سے 5 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان. لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، فیصل آباد، گوجرانوالہ، میاں والی اور سرگودھا میں بادل برسیں گے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 7 جون تک بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، خطہ پوٹوہار میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی کا امکان. روس کے یوکرین کے بڑے شہروں پر فضائی حملے، 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی. ہزاروں افراد میٹرو اسٹیشنز اور دیگر مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. پیرس میں ہونے والی یورپ کی سب سے بڑی اسلحہ نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر پابندی عائد. فیصلے سے اسرائیلی وزارت دفاع کو آگاہ کر دیا. نمائش یورو ساٹوری رواں ماہ کے آخر میں منعقد ہونا ہے. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بچوں کو NBA فائنلز دیکھنے کے لیے دیر تک جاگنے کی اجازت دے دی. تقریب میں بچوں کو دستاویز پر ہینڈ پرنٹ کرنے کی دعوت دی گئی. میئر نے نیو یارک نکس کی حمایت میں نعرے بھی لگوائے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا. پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی.